الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه سب سے بہترین لوگ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ الحمدللہ آج 20واں پارہ ہے، اجمالی تفسیر کے ساتھ 19 پارے ہم نے سنے اور الحمدللہ 20ویں کی شہادت حاصل ہو رہی ہے۔ دلائل اور براہین کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ 20ویں پارہ کی ابتدا میں قدرت و وحدانیت کے 5 دلائل اور براہین ذکر کیے گئے ہیں اور 5 استفہامیہ انداز میں ذکر ہیں۔ اچھا، برہان کہتے ہیں دلیل کو، یعنی پہلی دلیل، برہان اول، کیا وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے بارش برسا کر خوبصورت تر و تازہ باغات لہائے، وہ بہتر ہے یا جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں وہ بہتر ہیں؟ دوسری دلیل یہ ہے، یعنی برہان ثانی، وہ محسن حقیقی جس نے انسان کے لیے زمین کو باعث قرار بنایا، اس کے سینے میں نہریں جاری کی، اس کی پشت پر بھاری پہاڑ رکھ دیے اور میٹھے اور کھاری پانی کو غلط ملط ہونے سے بچانے کے لیے ان کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کی۔ کیا اس محسن اور قادر ذات کو بتوں کی مثل ٹھہرانا کسی صورت بھی قرین انصاف ہے؟ ہرگز نہیں۔ برہان ثالث یہ ہے کہ مجبوری، مظلومیت، بیماری، تکلیف کے وقت کسے پکارا جاتا ہے، یعنی رب العالمین کو یا بے جان پتھروں کو۔ اسی طرح برہان رابع یہ ہے کہ بر و بحر کی تاریکیوں میں راستہ کون دکھاتا ہے، بارش برسنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے، رب العالمین یا ہاتھوں کی گڑی ہوئی مورتیاں۔ برہان خامس، انسان کو ابتدا میں کس نے پیدا کیا تھا اور دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ رب العالمین کے سوا کون ہے جس کا نام تم پیش کر سکو؟ کائناتی مناظر سے دلائل دیے گئے ہیں۔ قرآن کا عمومی اسلوب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت و وحدانیت پر کائناتی مناظر اور نفس انسانی کے حقائق سے استدلال کرنا، یعنی استدلال یہی کرتا ہے نا، یوں وہ پوری کائنات کو بحث و مناظرہ کا میدان بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ مخالف بھی یہ تسلیم کرنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جو یہ سارے نظام چلا سکے۔ عقیدہ توحید کے بعد دوسری بنیادی جو چیز ہے جو مشرکین کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ دوسری زندگی کا مسئلہ ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم اور ہمارے آبا مٹی کے ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ پیدا کر دیا جائے۔ یعنی ان کے لچر کھوکھلے اعتراض کے جواب میں اللہ جل شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، مشرکین کو وعید بھی سنائی کہ جو پہلے مجرموں کے ساتھ ہوا وہی تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے، زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کے بعد قیامت کے بعض مناظر بیان کیے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ یہ جہان بس اس وقت تک باقی ہے جب تک سور پھونکا نہیں جاتا۔ یعنی پہلی بار اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو ارض و سما کی ساری مخلوق پر خوف اور ہیبت طاری ہو جائے گی، اور دوسری بار جب سور پھونکیں گے تو کائنات کی ہر چیز کو موت آ جائے گی، تیسری بار جب سور پھونکیں گے تو سب قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے۔ جیسے اس سورت کی ابتدا عظمت قرآن کے بیان سے ہوئی تھی، یوں ہی اس کے اختتام پر بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی سعادت یہ ہے کہ وہ اس کتاب مقدس کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامے۔ تو بھائی یہ سورت مکمل ہوئی۔ اب الحمدللہ سورۃ القصص شروع ہونے والی ہے جو کہ مکی ہے۔ اس میں 88 آیات اور 88 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ اس میں یہ ہے، 3 نامور شخصیت کا تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور قارون، ان تینوں قصوں کی مناسبت سے سورت کا نام قصص رکھا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات میں سے طاسین میم کے ساتھ ہوئی ہے اور ان حروف کے متصل بعد قرآن کریم کی حقانیت کا بیان ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کا آغاز ہے۔ سورہ قصص بتاتی ہے کہ فرعون مصر میں بڑا بن بیٹھا تھا، تکبر اور جور و جفا میں حد سے آگے بڑھ گیا تھا۔ اس نے آج کے سامراج اور استعمار کی طرف مصر والوں کو مختلف گروہوں اور طبقات میں تقسیم کر رکھا تھا تاکہ اس کے اقتدار کو عوام کی منظم اجتماعی طاقت سے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ بنی اسرائیل جو مصر کی بہت بڑی اقلیت بن چکے تھے، اس کے ظلم و ستم کا خصوصی ہدف تھے۔ پھر اللہ نے کمزوریوں کو اٹھانے اور زیر دستوں کو بالادست کرنے کا ارادہ کر لیا۔ آپ کی والدہ پریشان ہو گئی کیونکہ
وہ جانتی تھی کہ فرعون کے کرندوں کو اگر خبر ہو گئی تو وہ نومولود کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حکیم و خبیر رب العالمین نے ان کی رہنمائی کی، انہوں نے صندوق بنایا اور اس میں اپنے لخت جگر کو لٹا کر نیل کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ پانی کے دوش پر تیرتے ہوئے صندوق کو فرعون کی خادماؤں میں سے ایک نے اٹھا کر اس کی اہلیہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں ڈالا۔ فرعون اس معصوم بچے کو بھی ذبح کرنا چاہتا تھا، لیکن رب العالمین کا فیصلہ کچھ اور تھا، اور یقیناً ہوتا وہی ہے جو رب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ انسان کی تدبیریں، سازشیں، منصوبے، پروگرام درے کے درے رہ جاتے ہیں۔ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اس انداز سے بات کی کہ اس شخص کا دل بھی پسیج گیا، جس کے سینے میں لگتا تھا کہ دل نہیں پتھر کا ٹکڑا ہے، اور ادھر فرط غم کی وجہ سے بچے کی والدہ کے یہ حال ہو گیا تھا کہ کسی پل سکون و قرار نہیں۔ تصور میں صندوق کو فرعونیوں کے ہاتھ لگتے اور بچے کے گلے سے خون کا فوارہ پھوٹتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، رب فرماتا ہے یہ ہمارا کام ہے، لیکن رحیم و کریم رب ذوالجلال نے اس کے اڑتے ہوئے دل کو قرار عطا فرمایا اور وعدہ کیا کہ بچے کو تمہاری ہی گود میں واپس لوٹا دیا جائے گا۔ یہ معجزہ کیسے ظاہر ہوگا، یہ ناممکن کیسے ممکن بنے گا، یہ سوچنا تمہارا نہیں بلکہ ہمارا کام ہے۔ یعنی بھوکے بچے کو کئی دائیوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی کا بھی دودھ پینے پر راضی نہ ہوا۔ آپ کی بہن اجنبی بن کر یہ منظر دیکھ رہی تھی، اسی کے مشورے پر بے قرار ماں کو بلایا گیا اور بطور دائیا کے بچے کو اسی کی گود میں ڈال دیا گیا جو گود اس کے لیے تڑپ رہی تھی۔ فرعون نے اپنے خیال میں ایسا انتظام کیا تھا کہ کوئی اسرائیلی بچہ اپنی ماں کا دودھ بھی نہ پی سکے، اس سے پہلے ہی اسے طے کر دیا جائے۔ اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ بچہ جسے اپنے وقت کے سب سے بڑے ظالم اقتدار کے لیے خطرہ بننا تھا، اسی کی پرورش اسی اقتدار کے زیر سایہ اور صاحب اقتدار کے نان اور نفقہ سے ہوئی۔ یعنی اس کے بعد پھر وہی ہو کر رہا جو سچے رب ذوالجلال کا فیصلہ تھا، یعنی خدائی کے جھوٹے دعوے دار کی ہر تدبیر ناکام ہو کر رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوانی کی حدود میں قدم رکھا تو آپ کے ہاتھوں قیمتی کا خون ہو گیا۔ پھر مرد وفا کے یعنی ایک مرد وفا کا جو مشورہ تھا اس پر آپ علیہ السلام مصر سے نکل گئے اور مدین کی راہ لی۔ یہاں نہ جان نہ پہچان نہ ٹھکانہ نہ ذریعہ معاش، دعا کے لیے اسی کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے جس نے زہریلے سانپ اور آدم خور بھیڑیے کے ہاتھوں پرورش کروائی تھی، اور کیا کہا، اے میرے رب میں تیری عطا کا فقیر و محتاج ہوں۔ آپ کی یہ دعا دریابہ کوزہ کی مثال تھی، اس میں وہ سب کچھ آ گیا جس کا انسان محتاج ہو سکتا، اور انسان کس چیز کا محتاج نہیں۔ اگر روٹی کا محتاج ہے تو بھوک کا بھی محتاج ہے، سائے کا محتاج ہے تو دھوپ کا بھی محتاج ہے، بیداری کا محتاج ہے تو نیند کا بھی محتاج ہے۔ پھر اس کے بعد دو باہ یا باپردہ یعنی بچیاں ایک درخت کے سائے تلے بیٹھے تھے کہ وہ تشریف لائیں اور بکریوں کو ہنکاتے ہوئے آئیں۔ ان کی بکریوں کو عذرا احسان کنویں سے پانی کھینچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پلوایا۔ بچیاں بھی سمجھدار تھیں، اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے جا کر اس اجنبی مسافر کی قوت و طاقت، امانت، دیانت کی تعریف کی۔ انہی میں سے ایک بچی کے ذریعے بلائے گئے، نہ صرف باعزت و راحت ٹھکانہ میسر آیا بلکہ چند شرائط کے تحت رشتہ بھی جو ہے پیش کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد شادی کے بعد اہلیہ کے ساتھ مصر گئے، واپس جا رہے تھے مصر کہ ٹھٹرتے ہوئے جنگل میں آگ بھڑکتے ہوئے دیکھی۔ آگ لینے کے لیے آگے بڑھے تو نبوت سے نواز دیے گئے۔ پھر آگے وہ عصا اور ید بیضا کا معجزہ ہے۔ نبوت عطا کرنے والے نے عصا اور ید بیضا کا معجزہ دے کر اسی کے سامنے کلمہ حق کہنے کا حکم دیا، جس نے اللہ کی زمین اللہ کے بندوں پر تنگ کر رکھی تھی، جو اپنے سوا کسی کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ کلمہ حق کہہ دیا گیا، فرعون نے نہ ماننا تھا، نہ مانا، اللہ نے اسے اٹھایا اور فوج کے پروں سمیت مادی ترقی کے اس سلوگن کو دریا کی طوفانی موجوں کے حوالے کر دیا، رہے نام اللہ کا۔ یہ قصہ جس کے نمایاں کردار کتنے ہیں؟ 3۔ غور سے سمجھو، سنو۔ پہلی چیز یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، دوسرے بنی اسرائیل، اور تیسرے فرعون، جس کا کچھ حصہ یہاں اور بقیہ جزیات پورے قرآن میں مذکور ہیں۔ اس قصے سے مجموعی طور پر جو بصیرتیں اور عبرتیں حاصل ہوتی ہیں وہ دیکھیں۔ یہ
جو حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے قصص القرآن میں ذکر فرمائی ہے، ہم ان کا خلاصہ اپنے الفاظ میں افادہ عام کے لیے تحریر کیے دیتے ہیں۔ اگر انسان مصائب و آلام پر صبر کرے تو دنیا اور آخرت میں اس کے اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ جو شخص اپنے معاملات میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات ضرور آسان فرما دیتا ہے۔ جس کا معاملہ حق کے ساتھ عشق تک پہنچ جاتا ہے، اس کے لیے باطل کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہیچ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ حق کا پرچم لے کر پوری استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو دشمنوں ہی کے گروہ سے اسی کے حمایتی رب العالمین پیدا فرما دیتا ہے۔ جس کے دل میں ایمان پہ وسط ہو جائے وہ ایمان کی خاطر سب کچھ یہاں تک کہ نقد جان بھی لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ غلامی کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمت اور عزم کی روح سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بنی اسرائیل نے ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ وراثت زمین اسی قوم کا حق ہے جو میدان ہے جد و جہد میں ثابت قدم رہتی ہے۔ باطل کی طاقت کتنی ہی زبردست کیوں نہ ہو، بالآخر اس کو نامرادی کا منہ دیکھنا ہی پڑتا ہے۔ اللہ کی عادت یہ ہے، جن قوموں کو ذلیل اور حقیر سمجھا جاتا ہے ایک دن آتا ہے کہ اللہ انہیں زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ جو شخص یا جماعت جان بوجھ کر قبول حق سے سرکشی کرتی ہے، اللہ اس سے قبول حق کی استعداد ہی چھین لیتا ہے۔ ہاں جی، فرعون اور اس کے حواریوں کے ساتھ بالکل یہی ہوا۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ انسان کو حق کی اتباع کی بدولت کامیابی حاصل ہو جائے تو وہ خود ہی حق سے روگردانی شروع کر دے۔ بنی اسرائیل نے یہی کچھ تو کیا۔ ایک بہت بڑی ضلالت یہ ہے کہ انسان حق کی اتباع کے بجائے حق کو اپنی خواہشات کے تابع کرنا شروع کر دے۔ اس کے بعد پھر یوم السبت میں شکار کی ممانعت کے باوجود اسرائیلی ہیلہ بازی کرتے رہے۔ کوئی حق کو قبول کرے یا نہ کرے، داعی کا فرض کیا ہے کہ وہ فریضہ دعوت ادا کرتا رہے۔ بعض اہل حق سبت کی بے حرمتی سے آخر وقت تک منع کرتے رہے۔ ظالم حکمران قوم کی بدعملیوں کے نتیجے میں اس پر مسلط کیے جاتے ہیں۔ اپنی قوم کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانا انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور فرعون کا انجام بیان کرنے کے بعد مختلف آیات میں اہل مکہ کو بھی تنبیہ کی گئی ہے۔ اہل کتاب میں سے ایمان لانے والوں کی تعریف کی گئی ہے اور یہ ذکر 52 سے 55 نمبر آیت میں موجود ہے۔ مشرکین کی جہالتوں اور حماقتوں کا بھی ذکر ہے 57 نمبر آیت میں۔ دنیا فانی کے مال و متاع سے دھوکہ کھانے سے بچنے کی بھی تلقین ہے 60 سے 61 نمبر آیت میں۔ اور اسی طریقے سے قیامت کے مناظر میں سے بعض مناظر کی منظر کشی بھی کی ہے 62 سے 66 نمبر آیت میں۔ اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اختیار کا بیان بھی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ دار اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ انہی مضامین کے بعد فرعون جیسے ایک دوسرے متکبر اور سرکش انسان کا تذکرہ بھی ہے جس کا نام قارون ہے۔ خاندانی اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرابت دار تھا۔ علماء نے اسے آپ کا چچا زاد قرار دیا ہے۔ اپنے وقت کا ہی نہیں، شاید آج کے بین الاقوامی سرمایہ داروں میں سے بھی سب سے بڑا سرمایہ دار اور اس کے خزانے نہیں، خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور مردوں کی ایک بڑی جماعت کی ضرورت پیش آتی تھی۔ دولت کی بہتات نے اسے خود سر اور مغرور بنا دیا تھا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بہت سمجھایا کہ مال و دولت پر مت اتراؤ، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اسے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو۔ جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے اسی طرح تم بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرو۔ نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ ہی روپیہ پیسہ ناجائز مصارف میں خرچ کرو۔ لیکن یہ ساری فہمائش اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی اور اس نے وہی جواب دیا جو ہر احمق مغرور سرمایہ دار دیا کرتا ہے۔ اس نے کہا مجھے یہ مال میری دانش کے زور پر ملا ہے۔ حب دنیا میں ڈوبے ہوئے لوگ جب قارون کی شان و شوکت دیکھتے تھے تو ان کے منہ میں پانی آ جاتا تھا اور اسی جیسا بننے کی تمنا کیا کرتے تھے۔ لیکن پھر یوں ہوا کہ اللہ نے اسے اس کے گھر سمیت زمین میں دسا دیا اور عذاب الہی کی اس زندہ گرفت نے دنیا پرستوں کی آنکھیں کھول دی اور انہوں نے اعتراف کیا کہ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دسا دیتا۔ عذاب الہی کی اس زندہ گرفت نے دنیا پرستوں کی آنکھیں کھول دی اور انہوں نے اعتراف کیا اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دسا دیتا۔ قارون کے واقعے کے اختتام پر قرآن
ایک ایسی نصیحت کرتا ہے جو ہر مسلمان کو اپنے پلے باندھ لینی چاہیے. ارشاد ہوتا ہے آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں بڑا بننے اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے, اور انجام تو پرہیزگاروں ہی کا ہے. آج بڑا بننے کی بیماری عوام میں نہیں بلکہ خواص میں بھی عام ہو چکی ہے. جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں انہیں یہ آیت ہر وقت سامنے رکھنی چاہیے. اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے, اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. فرعون جیسے بادشاہ اور قارون جیسے سرمایہ دار کا عبرتناک انجام اس دعویٰ کی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے. اسی پہ سورت مکمل ہوتی ہے, اور اب سورۃ العنکبوت شروع ہونے والی ہے, جس کو جو نزولی اعتبار سے 85 نمبر پہ ہے اور ترتیبی اعتبار سے 29ویں نمبر پہ ہے. یہ مکی سورہ ہے, آیات 69 ہیں اور رکوع اس میں 7 ہیں. اس آیت نمبر 41 میں مکڑی کا ذکر کیا ہے. اسی کی نسبت سے سورت کو سورہ عنکبوت کہا جاتا ہے. یعنی اس زندگی میں ابتلائیں اور آزمائشیں ضرور آتی ہیں. مکی زندگی میں مسلمانوں کو طرح طرح کے مظالم مصائب کا سامنا کرنا پڑا. جب جور و جفا کے بادل پہ ہم برس کر بھی نہ تھمتے تو بتقاضۂ بشریت بعض لوگ گھبرا اٹھتے تھے. اللہ نے پرانی سنت اور دستور جاری کیا. انہیں سمجھانے کے لیے فرمایا گیا کہ ایمان والوں کو آزمانا اللہ کی پرانی سنت اور دستور ہے تاکہ سچے جھوٹے مومن منافق میں امتیاز ہو جائے. صاحب ایمان بڑے بڑے حوادث کے سامنے استقامت دکھاتا ہے, جبکہ زبانی کلامی ایمان کے دعوے کرنے والوں کے قدم ڈگمگاتے ہیں اور ڈگمگا ہی جاتے ہیں, اور ان میں سے بعض دنیاوی تکلیفوں سے بچنے کے لیے مرتد بھی ہو جاتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے, لیکن جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی ایذا پہنچتی ہے تو لوگوں کی ایذا کو یوں سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب ہو, اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف مدد پہنچے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے. کیا اللہ نہیں جانتا جو کچھ اہل عالم کے سینوں میں ہے؟ ایمان والوں میں سے سب سے زیادہ سخت آزمائشیں اللہ کے نبیوں پر آئیں. اس لیے اس صورت میں حضرت نوح, ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے قصے اجمالی طور پر ذکر کیے گئے ہیں تاکہ ایمان والے جان لیں کہ اہل حق پر ابتلائیں تو آتی ہیں, لیکن یہ ابتلائیں دائمی نہیں ہوتی. انجام کار اہل حق کا غلبہ نصیب ہوتا ہے اور ان کے مخالفین کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. سورت کے اختتام پر مشرکین کے بتوں کو عنکبوت مکڑی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے, جیسا کہ اس کا جالا از حد کمزور ہوتا ہے, نہ سردی سے بچا جا سکتا, نہ گرمی سے, اور نہ ہی تیز ہواؤں کا مقابلہ کر سکتا ہے. یوں ہی مشرکوں کے بت کمزور ہیں, نہ انہیں نقصان سے بچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما ذالک علی اللہ بعزیز.